ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، جس نے محسوس کرنا ہو نا ایمان کا ذائقہ کیسا، اس کی مٹھاس کیسی، اس کی حلاوت کیسی ہے، تو ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ کچھ ذائقے ہماری زبان چکھتی ہے، کچھ ذائقے ہماری روح چکھتی ہے، یعنی ہمارے دل کو پسند ہوتے ہیں۔ کسی کے دل کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کا ذائقہ بھی محسوس کرتی ہے۔ ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے، روح سے ہے، تو سارے کا سارا ایمان کی جو مٹھاس، اس کی حلاوت جو محسوس ہوتی ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم، محسوس کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی دیکھنے والی حصی چیز ہے، یعنی محسوس کی جا سکتی ہے، چھوئی تو نہیں جا سکتی، دیکھی بھی نہیں جا سکتی، تو محسوس کیسے کر سکتے ہیں ایمان کا ذائقہ، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شرینی اسے نصیب ہو جائے گی۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اسے اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوں۔ ساری دنیا میں مال و دولت بھی ہے، ساری دنیا میں عہدے چودراہٹیں بھی ہیں، ساری دنیا میں رشتے بھی ہیں، ساری دنیا میں اس کا اپنا نفس، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ، ساری کائنات کی ساری رنگینیاں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اس سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ، اس کے رسول سے۔ ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوگا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اور دوسری یہ، وَمَا يُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ جس کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اس کی فضیلت وہاں بھی آتی ہے کہ عرش کا سایہ پانے والے 7 خوش نصیب کون ہوں گے؟ ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کے لیے محبت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے محبت میں دنیاوی اغراض شامل نہیں ہوتی، پہلی چیز۔ اللہ کے لیے محبت میں دنیاوی اغراض شامل نہیں ہوتی کہ میں بدلے میں اس سے محبت چاہوں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، پھر مجھے اس سے مالی نفع ملے۔ تیسری چیز، اس کے نسبت سے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی دنیاوی عہدے کا لالچ ہو، کوئی کسی سفارش کا، کسی ایسی چیز کا لالچ ہو، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی فائدہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ ایسی محبت دنیاوی اغراض سے پاک ہوتی ہے، بدلے کی چاہت سے پاک ہوتی ہے۔ بدلے میں محبت ملے، یہ بھی غرض نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کے بھی آداب سکھائے۔ محبت اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے محبت کرنے میں سب سے پہلی چیز دنیاوی اغراض نہیں ہوتی اس میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ محبت جو ہے وہ بدلے کے لیے بھی محتاج نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے دین کی نسبت سے ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، سنا ہوئے نا یہ واقعہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں اور پھر رخصت کیا تھا، تو یہ بھی فرمایا تھا معاذ ہو سکتا ہے تم واپس آؤ تو اپنے نبی کو مدینے میں نہ پاؤ۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تڑپ گئے تھے، اللہ کے رسول آپ مجھے آخری ایام میں کیوں خود سے دور کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی خدمت کے لیے، تبلیغ کے لیے بھیجا، تو انہوں نے اس قربانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ سے جدائی کو برداشت کیا تھا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ یہ یمن کی مسجد میں واعظ فرما رہے تھے، تبلیغ فرما رہے تھے، تو وہاں پہ ایک شخص آئے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، یعنی وہ بہت بڑے مشہور تابعین میں سے ہیں، تو وہ ان کو دیکھنے لگے، اتنا زبردست انداز بیان ہے، اتنی زبردست طریقے سے لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں، ہر بات دل پہ اثر کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنا خوبصورت شخص ہے، مسکراتا ہے تو سارے دندان جو ہیں وہ چمک اٹھتے ہیں، گہرے سیاہ بال ہیں اور چہرے پہ محبت رسول کے آثار ہیں،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اتنے زبردست انداز سے. جب سب لوگ اٹھ کے چلے گئے یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, جا کے عرض کرنے لگے میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے, انہوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ کی شکل و صورت نہیں, آپ کا عہدہ نہیں, آپ سے کوئی دنیاوی غرض نہیں. کس لیے محبت کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے, کیونکہ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ اتنی اچھی کرتے ہیں. میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فرمانے لگے ذرا قریب آ کے بیٹھو پھر بتاؤ مجھے. وہ اور قریب آ کے بیٹھے تو انہوں نے جب تیسری مرتبہ یہ بات دہرائی تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے وہ ایمان کی حلاوت پا لیا کرتا ہے. اللہ کے لیے محبت, پھر یہ غرض نہیں ہوتی اس نے میرے سے سلوک کیا کیا. یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر رشتے میں ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ماں باپ سے رشتہ ہے, اولاد سے رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہے, آپس میں رشتہ داریاں ہیں, دوستوں سے رشتہ داریاں ہیں, محلے داریوں سے, جتنے بھی رشتے ہیں ہماری ساروں سے محبت اللہ کے لیے ہوگی. ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا پھر یہ گلہ نہیں ہوتا, ابے نے کیا ہی کیا ہمارے, یہ گلہ نہیں ہوتا. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نا ماں باپ کی اطاعت کا, ماں باپ کی خدمت کا, تو پھر ہم اللہ کے لیے اس کو نبھائیں گے. ماں باپ نے کیا کیا یہ نہیں دیکھیں گے. اور اسی طرح اولاد جیسی بھی ہے وہ بدتمیزیاں کر رہی ہے, ماں باپ سے برے سلوک کر رہی ہے, ماں باپ پہ فرض ہے وہ ان کی تربیت بھی کرتے رہیں, ان سے محبت اور شفقت بھی کرتے رہیں, ان کا خیال بھی رکھتے رہیں. تو وہ ماں باپ اللہ کے لیے محبت کریں گے اولاد سے. ہاں, تنبیہ کے طور پہ ماں باپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں اپنی اولاد سے, اس میں مذائقہ نہیں ہے. اور اسی طرح باقی رشتے جتنے بھی اللہ نے ہمیں دیے ہیں, جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شکوے ختم نہیں ہوتے اس رشتے میں, کیونکہ ہماری محبتیں دنیاوی غرضوں سے جڑ چکی ہوتی ہیں. پھر ہم دنیاوی اغراض سے, ہمارے ہاں شکوے ختم نہیں ہوتے. شوہر کا مقام کیوں زیادہ ہے ابھی, ٹھیک ہے, اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے, اللہ نے دی ہے, تو پھر اللہ کے لیے محبت ہے, پھر اس پہ شکوہ نہیں بنتا. جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی تھی نا, اس نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے بتائیے شوہر کا کیا حق ہے, پھر میں نکاح کروں گی اگر میں نبھا سکتی, ورنہ نہیں. تو پھر وہ اس نے معذرت کر لی تھی نکاح سے, یعنی جب اس نے اتنی فضیلتیں سنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا مقام اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے ایک شخص کو اتنا مقام, ایک رشتے کو فضیلت اتنی دے دی ہے, تو پھر اللہ کے لیے محبت ہوگی, اللہ کے لیے احترام ہوگا, اللہ کے لیے اس کی فضیلت کو مانا جائے گا, پھر شکوہ نہیں بنتا. اللہ نے فضیلت دی ہے, احترام دیا جائے گا. اللہ نے بیوی کو فضیلت دی ہے, بیوی کو شوہر کا لباس کہا ہے, اور شوہر کو بیوی کا لباس کا ہے. لباس کی بھی ہم نے بہت سی فضیلتیں, یعنی پیچھے ہم اس کی تفصیل بھی پڑھ چکے ہیں کہ لباس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, ایک دوسرے کے عیب نہیں چھپاتے. اور ہمارے یہاں ایک بات اور ہے کہ ہم حقوق مانگتے رہتے ہیں, بیویاں حقوق مانگ رہی ہیں, عورتیں اپنے حقوق مانگ رہی ہیں, ساری دنیا مانگنے والی بنی ہوئی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا سخی بناتے ہیں. آپ عزت دیں, آپ احترام دیں, آپ اپنے فرائض ادا کریں, حقوق دوسروں کے ادا کریں, آپ کو از خود آپ کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں. اگر کہیں کمی بھی ہو رہی ہے تو آپ اللہ کے لیے نبھا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے صلہ مانگے. دوسروں کو احساس ضرور دلا سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا کمی ہو رہی ہے, لیکن یوں شکوے پھر نہیں بنتے. جیسے ہمارے ہاں ایک ناشکری کا وہ پیدا ہو چکا ہوا عنصر کہ ہر وقت گلے شکوے اور لوگوں کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی. تو رشتوں سے محبت اللہ کے لیے کی جائے, اور اللہ کے لیے محبت کی فضیلت کیا ہے, اللہ عرش کا سایہ نصیب کر دیتے ہیں. دنیا میں فضیلت کیا ہے, اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کر دیتے ہیں. پہلی چیز کیا تھی, ساری دنیا سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں. دوسری چیز, کسی اور سے بھی محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا تھی, ساری دنیا سے زیادہ محبت کس سے ہے, اللہ. اور اگر دنیا میں کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے. پھر اس میں نامحرموں کی محبت نہیں آتی, ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا. جیسے ہمارے ہاں ایکٹریسز کی محبت, کرکٹرز کی محبت دلوں میں بسائی بھی ہوتی ہے, ان کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہائے جا رہے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا جذباتی وابستگیاں ان سے جوڑ لی جاتی ہیں.
ہماری محبتوں کے سب سے زیادہ، سب سے پہلے، سب سے بڑے حقدار اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اس کے بعد کسی سے محبت ہے تو وہ بھی انہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کفر میں واپس جانے کو ایسے برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ آگ میں جلنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اسی طرح وہ بندہ ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس پلٹنے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے۔